بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تابوت سکینہ ایک نہایت مقدس اور اہم شے ہے جس کا ذکر قرآن پاک، تورات اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ تابوت دراصل ایک لکڑی کا صندوق تھا جو بنی اسرائیل کے لیے نہایت متبرک اور روحانی اہمیت کا حامل تھا۔ اس مضمون میں ہم تابوت سکینہ کی تعریف، اس کی تاریخ، اہمیت اور اس سے متعلق مختلف روایات کا جائزہ لیں گے۔ تابوت سکینہ کی تعریف۔ تابوت سکینہ کو عربی میں صندوق سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 248 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و اطمینان ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تابوت کو سکون اور برکت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صندوق جس میں اللہ کی طرف سے سکون، اطمینان اور روحانی قوت نازل ہوتی ہے۔ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا۔ اس تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اس میں کئی مقدس اشیاء رکھی گئی تھیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی راٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، منع آسمانی، من، تورات کی تختیاں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے ایک مرکز روحانیت تھا اور ہر جنگ میں انہیں فتح کی نوید دیتا تھا۔ یہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں لے جایا جاتا تھا اور اس کی موجودگی انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا احساس دلاتی تھی۔ تابوت سکینہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ یعنی روحانی سکون و اطمینان نازل ہوتا تھا۔ جب بھی بنی اسرائیل پر پریشانی یا جنگ کی حالت میں ہوتے، وہ تابوت کو اپنے درمیان رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر نازل ہوتی۔ یہ تابوت ایک روحانی مرکز بھی تھا اور بنی اسرائیل کے ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ نافرمان ہوتے تو تابوت ان سے چھن جاتا، اور اگر وہ فرمانبردار ہوتے تو یہ ان کے پاس موجود ہوتا۔ بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ نے ان پر مختلف آزمائشیں نازل کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی اسرائیل سے فلسطین آیا کہ فلسطینیوں سے یہ تابوت چھین لیا۔ جب تابوت ان کے قبضے میں گیا تو ان پر عذاب نازل ہونے لگے، ان کے شہر میں بیماریاں اور وبائیں پھیل گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ تابوت ان کے لیے نقصان دہ ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی میں رکھ کر واپس بنی اسرائیل کے علاقے میں روانہ کر دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور۔ تابوت سکینہ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دوبارہ حاصل ہوا۔ حضرت داؤد نے اس تابوت کو عزت و احترام سے رکھا۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے ایک مستقل عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جہاں اسے رکھا گیا۔ یہ ہیکل یروشلم میں واقع تھا اور یہودیوں کے لیے ایک یروشلم مقدس مقام تھا۔ تابوت سکینہ کا اصل مقام اب کہاں ہے، اس بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ گمشدگی کی زیادہ تر محققین کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے وقت گم ہو گیا یا چھپا دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اسے زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے۔ حبشہ میں کچھ مسیحی گروہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت آج بھی ایتھوپیا کے ایک چرچ میں محفوظ ہے، لیکن کسی کو اس کی رسائی نہیں حاصل۔ اسلامی روایات میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ تابوت سکینہ قرب قیامت کے زمانے میں دوبارہ ظاہر ہوگا اور یہ حضرت امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں منزل عام پر آئے گا۔ اسلام میں تابوت سکینہ کو ایک تاریخی اور مقدس نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس پر ایمان لانا قرآن کے ان حقائق پر ایمان لینے کا حصہ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تاہم مسلمانوں کے لیے تابوت سکینہ عبادت یا نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ عبرت، نشانی اور اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ تابوت سکینہ نہ صرف بنی اسرائیل کی مذہبی تاریخ کا اہم